آج ہم فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کے مزید اصول سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کے 3 اصول سیکھے تھے۔ فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کا معنی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ فاعل کے مطابق فعل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے پہلے 3 اصول ہم نے سیکھ لیے تھے۔ آج ہم اس کا اگلا یعنی چوتھا اصول سیکھیں گے، جو کہ ہے فاعل اگر اسم جمع ہوگی تو پھر ہم فعل واحد استعمال کریں گے۔ اب اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہم کیا چیز سمجھیں گے کہ اسم جمع کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے لفظ کو یا ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں جو خود تو اسم واحد ہوگا لیکن وہ مفہوم جمع کا ادا کر رہا ہوگا۔ مثلاً کیسے؟ ایک لفظ ہے فوج۔ فوج اسم واحد ہے، یعنی اگر ہم ویسے اس کو دیکھیں تو یہ ہمیں اسم واحد نظر آ رہی ہے، لیکن اب ایک فوج میں ایک انسان تو نہیں ہوتا، ایک فوج میں بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، کوئی ایک سپاہی نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں۔ تو فوج کا لفظ خود تو اسم واحد ہے لیکن یہ مفہوم بہت سارے لوگوں کا ادا کر رہا ہے، بہت سارے سپاہیوں کا مفہوم ادا کر رہا ہے، تو اس لیے ہم ایسے لفظ کو اسم جمع کہتے ہیں۔ تو اگر کسی جملے میں فاعل اسم جمع ہوگا، جیسے فوج یا جماعت یا ریوڑ یا کوئی اور اسم جمع والا لفظ ہوگا فاعل کے طور پہ، تو وہاں پر جو ہم فعل استعمال کریں گے وہ ہم جمع میں نہیں کریں گے، وہ ہم واحد میں کریں گے، واحد فعل استعمال ہوگا۔ جیسے فوج حملہ کرے گی، اب یہی اسم واحد معاف کیجیے گا اسم جمع جو ابھی ہم نے مثال کے طور پہ دیکھا تھا، سیکھا تھا، اسی کو میں نے ایک جملے میں استعمال کیا ہے، فوج حملہ کرے گی۔ اب یہاں پر کام کرنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ فوج۔ حملہ کس نے کرنا ہے؟ فوج نے۔ تو فوج کیا ہے یہاں پر؟ فاعل۔ اور فاعل اس جملے میں کیا ہے؟ اسم جمع ہے، یعنی فوج یہاں پر فاعل ہے اور اسم جمع ہے۔ اور فعل یہاں پر کیا ہے؟ کرے گی، یعنی کرنا سے بنا ہے، کرے گی۔ اور لفظ گی سے، کرے گی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فعل واحد استعمال ہوا ہے، کرے گی۔ کریں گی نہیں کہا، کریں گے نہیں کہا، بلکہ کرے گی کہا ہے، یعنی کرنا کو کرے گی کہہ کے واحد میں استعمال کیا ہے، تو یہاں پر فعل واحد ہے۔ فاعل اسم جمع ہے، لیکن چونکہ اسم جمع خود واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مفہوم جمع کا ادا کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ جب فعل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ واحد کے طور پہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور مثال بھی اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ریوڑ جنگل میں جا رہا ہے، یعنی جانوروں کا ریوڑ، کوئی سی بھی جانوروں کا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ ریوڑ جو ہے وہ فاعل ہے، جانے کا کام ریوڑ کر رہا ہے نا، تو ریوڑ یہاں پر فاعل ہے، اور ریوڑ کے اندر بہت سے جانور ہوتے ہیں، تو یہ اسم جمع ہے۔ بہت سے جانور ہوتے ہیں نا ریوڑ میں، کسی ایک جانور کو تو ہم ریوڑ نہیں کہتے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جا رہا ہے، یہاں پر فعل جانا سے ہم نے بنایا ہے، جملے میں اسم جمع کو دیکھتے ہوئے فعل کو بنایا ہے جانا۔ جانا فعل ہے اور ہم نے اسم جمع کو دیکھتے ہوئے فعل بنایا ہے، تو یہ فعل واحد جمع بنا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ اصول سیکھا ہے کہ اگر فاعل اسم جمع ہوگا تو ہم فعل کو ہمیشہ واحد کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر بھی فاعل اسم جمع ہے، اس لیے ہم نے فعل جانا کو واحد بنا کر استعمال کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیے، کرے گی، یہاں پر یہ مؤنث کے طور پہ مؤنث ہے، واحد مؤنث، اور یہاں پہ جا رہا ہے واحد مذکر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کا ہم کیسے تعین کریں گے کہ فعل کو واحد مؤنث ہونا ہے یا واحد مذکر؟ یہ جو فاعل ہے نا اسم جمع، اس کے مطابق، یعنی اگر فاعل اسم جمع جو ہے وہ مؤنث ہوگا یا یہاں پر مذکر ہے، اگر ریوڑ مذکر ہوتا ہے نا، تو اگر اسم جمع مذکر ہے تو جو واحد فعل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مذکر ہوگا، اور اگر اسم جمع مؤنث ہے، جیسے یہاں پر فوج مؤنث ہے، تو ہم پھر فعل واحد جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مؤنث کو استعمال کریں گے۔ اب اس کے بعد اگلا اصول کیا ہے؟ اگر کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ فاعل آتے ہیں
اور ان کے درمیان حرف عطف بھی موجود ہوتا ہے تو پھر ہم فعل کو جمع میں استعمال کریں گے۔ حرف عطف تو آپ کو معلوم ہے واو یا اور کو کہتے ہیں، تو یعنی اگر کسی جملے میں بہت زیادہ فاعل ہیں اور ان کے درمیان حرف عطف واو یا اور بھی موجود ہے تو وہاں پر ہم جمع کا فعل کو جمع میں سے استعمال کریں گے، اور فعل جمع مذکر ہوگا یا جمع مؤنث ہوگا اس کو ہم فاعل کے مطابق استعمال کریں گے۔ یعنی اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل جمع مؤنث ہوگا، اور فاعل مذکر ہے تو فعل جمع مذکر ہوگا۔ اب اس کو بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ امبرین، نازش اور اریج آ گئیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 فاعل ہیں، 2 سے زیادہ ہے نا، 3 فاعل ہیں، 2 کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں۔ اب یہاں پر 3 ہیں، امبرین، نازش، اریج، اور نازش اور اریج کے درمیان ہمیں حرف عطف بھی نظر آ رہا ہے۔ اور تو ہم نے کیا کرنا ہے، فعل کو ہم نے جمع میں استعمال کرنا ہے۔ اب کون سی جمع میں، جمع مؤنث میں یا جمع مذکر میں، وہ ہم طے کریں گے فاعل کو دیکھتے ہوئے کہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث۔ امبرین، نازش، اریج تینوں مؤنث ہیں تو فاعل مؤنث ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے جو فعل استعمال کرنا ہے وہ بھی جمع مؤنث جمع میں استعمال کرنا ہے، جمع میں تو لازمی ہوگا، اور اس کی جنس ہم کیسے طے کریں گے، یعنی مذکر یا مؤنث ہونا کیسے طے کریں گے، فاعل کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں پر جو اصل فعل ہے وہ ہے آنا۔ آنا سے ہم نے بنا لیا آ گئیں۔ کیسے بنا لیا؟ کیونکہ یہاں پہ 3 فاعل ہیں، ان میں حرف عطف موجود ہے، تو ہم نے آنا سے جو بھی فعل بنانا ہے اس کو ہم نے جمع میں بنانا ہے۔ اب مذکر بنانا یا مؤنث وہ فاعل کو دیکھیں گے، فاعل مؤنث ہے اس لیے ہم نے آنا کو آ گئی نہیں بنایا، صرف مؤنث واحد نہیں بنایا بلکہ اسے مذکر بنایا، معاف کیجیے گا مؤنث بنایا اور جمع میں بنایا، یعنی آ گئیں بنا دیا۔ اب اسی طرح اسی مثال کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، سارے مؤنث فاعل کی جگہ ہم سارے مذکر فاعل لے آتے ہیں۔ کامران، حسیب اور عدیل آ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں فاعل مذکر ہے، ایک چیز تو طے ہے کہ ہم نے فعل جمع لگانا ہے کیونکہ 3 فاعل ہیں اور حرف عطف بھی موجود ہے، جمع لگانا ہے۔ فاعل مذکر ہیں سارے، کامران، حسیب اور عدیل تینوں مذکر ہیں، تو ہم نے فعل بھی جمع مذکر بنانا ہے یا مذکر جمع بنانا ہے۔ یہاں پر بھی اصل فعل آنا ہی ہے، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب آ گئیں کو ہم نے بدل دیا آ گئے سے۔ کیوں بدل دیا؟ فاعل کو دیکھ کر، یعنی ویسے تو ہم نے جمع ہی لگانا ہے لیکن مؤنث جمع نہیں لگانا، مذکر جمع لگانا ہے، تو اس طرح ہم نے فاعل کے جنس کو دیکھتے ہوئے یعنی مذکر یا مؤنث ہونے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر فعل کو بھی بدل دیا، فعل کی جنس کو بدل دیا، جمع ہی ہے لیکن جنس تبدیل ہو کے آئی ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ہم ضروری تو نہیں ہے کہ یہاں پر فاعل صرف 3 لڑکیوں کا ذکر ہو یا 3 لڑکوں کا ذکر ہو سکتا ہے کسی جملے میں آپ کو 1 لڑکی 2 لڑکوں کا ذکر ملے یا مؤنث اور مذکر مکس ہو کر ملیں۔ جیسے اگر میں اس جملے کو یوں کروں، نازش، کامران اور اریج۔ اب نازش اور اریج تو مؤنث ہیں لیکن کامران یہاں پر مذکر ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس فاعل مذکر اور مؤنث دونوں ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نے فعل جمع ہی لگانا ہے، لیکن جمع کے ساتھ ہم نے اس کی جنس کیسے طے کرنی ہے، اس کا مذکر مؤنث ہونا کیسے طے کرنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب فاعل 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور مذکر مؤنث مکس ہوں تو پھر ہم نے فعل کو مذکر جمع میں لگانا ہے، جمع تو ہوگا ہی لیکن وہ مذکر جمع میں ہوگا۔ جیسے ابھی یہاں پر دیکھیں آ گئی اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور نیچے بھی، تو یہ جب مذکر اور مؤنث مکس ہو کر آئیں گے تو پھر ہم نے مذکر جمع کو استعمال کرنا ہے۔ اب اس کا ایک اور اصول سیکھتے ہیں۔ اگر فاعل میں بہت سے اسما کہتے ہیں نام کو، یعنی بہت سی چیزوں کے نام آتے ہیں فاعل کے طور پہ، تو فعل کیا ہوگا؟ بہت سے نام ہیں تو فعل ہم کیسے استعمال کریں گے؟ جو سب سے آخری نام ہوگا، جو سب سے آخری اسم ہوگا اس کے مطابق استعمال کریں گے۔
یہاں سے میں نے فائل کا لفظ حذف کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فائل کے طور پہ استعمال ہو. یہ ویسے بھی اگر کسی جملے میں بہت سے نام آتے ہیں تو ہم نے جو فعل ہے اس کو آخری اسم یا آخری نام کے مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے تو آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ لائی ہوں: 10 جگ، 5 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گیا. اب دیکھیں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جو فعل استعمال ہوا ہے ٹوٹ گیا وہ واحد کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب اصل فعل کیا ہے؟ ٹوٹنا. اب ٹوٹنا کو جب ہم نے اس جملے میں استعمال کیا ہے تو ہم نے واحد کے طور پہ استعمال کیا. ٹوٹ گیا، ٹوٹ گئے نہیں کہا. حالانکہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم نے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے، فعل کو واحد بنا کر استعمال کیا ہے. اب کیوں کیا ہے؟ جگ بھی ایک چیز کا نام ہے، پلیٹیں بھی ایک چیز کا نام ہے، گلاس بھی چیز کا نام ہے. بہت سے اسما ہو گئے یہ. لیکن دیکھیں آخر میں جس اسم کا نام آ رہا ہے وہ ہے ایک گلاس. ایک گلاس یعنی واحد، اور گلاس کیا ہوتا ہے؟ مذکر. تو یہاں پر ہم نے ٹوٹ گیا بھی، گئی بھی تو ہوتا ہے نا واحد، لیکن ہم نے گئی استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ہم نے کیا استعمال کیا؟ گیا، جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے فعل کو مذکر واحد استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ جو آخری اسم آ رہا ہے وہ مذکر واحد ہے، ایک گلاس. اب اس چیز کو آپ یوں زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ میں یہی جملہ دوبارہ لکھتی ہوں لیکن چیزوں کی ترتیب الٹ دیتی ہوں، آگے پیچھے ترتیب کر دیتی ہوں، تو پھر دیکھیں کہ اس میں فعل کیسے استعمال ہوا ہے. 10 جگ، 1 گلاس، 5 پلیٹیں ٹوٹ گئیں. اب سارے اسما ہیں اور آخر میں میں نے لکھ دیا ہے 5 پلیٹیں. پلیٹ مؤنث ہے اور 5 پلیٹیں ہیں تو واحد تو نہیں ہے، ایک تو نہیں ہے، جمع ہے. تو یہاں پر جمع مؤنث ہے آخری اسم. تو یہاں پر جب میں نے ٹوٹنا سے فعل بنایا ہے تو میں نے کیا اس کو کر دیا ہے؟ جمع مؤنث کر دیا ہے. یعنی یہاں پر ہم نے فعل کو بھی آخری اسم کے مطابق جمع مؤنث بنا دیا ہے. تو اس طرح آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک جملے میں جب بہت سے اسما یا بہت سی چیزوں کے نام ایک ساتھ آئیں گے اور ان میں حرف عطف بھی موجود نہیں ہے، کوماز ہی لگے ہوئے ہیں، تو ہم نے آخری اسم کے مطابق ہی وہ استعمال کرنا ہے. آخری اسم کے مطابق ہی اس کا فعل استعمال کرنا ہے. اگر آخری اسم واحد مذکر ہے تو واحد مذکر، آخری اسم جمع مؤنث ہے تو وہ جمع مؤنث، یا کوئی اور ہے آخری اسم کسی اور طرح کا ہے تو ہم نے فعل کو بھی اسی کے مطابق لکھنا ہے. آج ہم نے فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت کے مزید اصول سیکھے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اور بھی اصول سیکھیں گے.